شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کے 7ویں سپارے کی سورت اعراف میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھیں اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں، اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو ہو رہا زمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے، تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا، اس پر تو بوجھ لا دے تو ہانپے اور چھوڑ دے تو ہانپے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سو بیان کر یہ احوال تاکہ وہ دھیان کریں۔ اس آیت میں اللہ پاک نے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ یہود کو اس شخص کا قصہ سنائیں جسے ہم نے اپنی نشانیاں دیں، لیکن پھر بھی وہ شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گئے۔ اس آیت کی تفسیر میں نامور مفسرین، جن میں علامہ ابن جزیر، علامہ ابن کثیر، امام شوکانی نے تفسیر فتح القدیر اور تفسیر مدارک التنزیل میں ابو البرکات عبداللہ النصفی نے حضرت عبداللہ بن عباس کے ایک معتبر روایت پیش کی ہے، جن کے مطابق ایک بہت بڑا عالم ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان میں رہا کرتا تھا۔ وہ اسرائیلی عالم اس قدر پرہیزگار تھا کہ اسے اللہ کی کتابوں اور آیتوں کا بہت علم حاصل تھا، اس پر اللہ پاک کا خاص کرم تھا، یہ اسم اعظم جانتا تھا اور کنعان بھر میں مشہور تھا کہ اس کی دعا کبھی رائگاں نہیں گئی، یعنی جو بھی دعا وہ اللہ پاک سے مانگتا وہ ضرور پوری ہوتی تھی۔ اللہ پاک کے اسی فضل و کرم اور علم کی بدولت اس کا ایک خاص مقام تھا۔ اس کا نام بلعم بن باورا تھا اور قوم عمالقہ سے اس کا تعلق تھا، جسے قرآن میں جبارین کہا جاتا ہے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کریں۔ قوم عمالقہ کو جب لشکر کی روانگی کا علم ہوا تو وہ بلعم بن باورا کے پاس بھاگے آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر بد دعا کریں۔ چونکہ بلعم بن باورا ایک عالم تھا اور اللہ پاک کی نشانیاں اور آیات کو جانتا تھا، اس لیے کہنے لگا وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور فرشتے ان کے ساتھ ہیں، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا۔ مگر جب قوم نے بہت اصرار کیا تو بلعم کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں استخارہ کر کے اپنے رب کی مرضی جان لوں۔ استخارہ کے بعد اس نے اپنی قوم کو طلب کیا اور انہیں بتایا کہ مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جبارین نے ایک بہت بڑا تحفہ بلعم کو پیش کیا، لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ اس کے بعد جبارین کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ قوم نے اس کی بیوی کو بہت زیادہ مال و دولت اور لڑکے پیش کیے، جس پر اس نے اپنے شوہر بلعم بن باورا کو اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پر بد دعا کرے۔ بلعم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنی شروع کر دی۔ اس وقت قدرت الہی کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا۔ وہ کلمات بد دعا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا قوم جبارین کے لیے نکلے۔ جبارین چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلعم نے جواب دیا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری زبان اس کے خلاف پر قادر ہے۔ نتیجہ یہ ہوا
کہ اس قوم پر تباہی آئی اور بلعام کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اب اس نے جبارین سے کہا کہ میری تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، اب میری دعا کی قبولیت سلب کر لی گئی ہے، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی ان کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے منع نہ کرے۔ بلعام بن باورا کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور اس پر عمل کیا گیا، چنانچہ انہوں نے اپنی سب سے جوان اور خوبصورت لڑکیاں مال بیچنے کی غرض سے بنی اسرائیل کی فوجی کیمپ میں بھیج دیں۔ وہ لڑکیاں تعداد میں 45 کے قریب تھیں۔ سبھی نے آ کر اپنی اداؤں میں بنی اسرائیل کی قوم کو پھانسنے کی کوشش پر ناکام رہیں۔ ان لڑکیوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے سردار پر ڈورے ڈالے جائیں، چنانچہ ان 45 میں سے جو سب سے خوبصورت اور کم سن تھی اس کو شمعون بن یعقوب کے پاس اس کے خیمے میں بھیجا گیا۔ شمعون بن یعقوب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار بھی تھا، اسے وہ لڑکی بہت پسند آئی اور وہ اسے لے کر حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس عورت کو حرام سمجھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجھ پر بھی حرام ہے اور تجھ پر بھی۔ اس نے یہ بات سنتے ہی قسم کھا کر کہا، میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا، اور اپنے خیمہ میں لے جا کر فعل بد کا مرتکب ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں طاعون بھیج دیا، جس کے نتیجہ میں 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ فخاذ بن ایزار بن ہارون اس وقت لشکرگاہ سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ جب آئے تو تمام حقیقت سنی تو بےتاب ہو کر غصے کے ساتھ اس بد کردار کے خیمے میں پہنچے اور اپنے نیزے میں ان دونوں کو پرو لیا اور اپنے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے انہیں اوپر اٹھائے ہوئے باہر نکلے۔ کوہنی کوکھ پر لگائے ہوئے کہنے لگے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم پر سے یہ وبا دور فرما، دیکھ لے ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے طاعون کی وبا ختم کر دی، لیکن یہ وبا بہت سی قیمتی انسانی جانیں اور مویشیوں کو ختم کر چکی تھی۔ روایات میں آیا ہے کہ بلعام بن باورا اور اس کی بیوی کی شکل کتوں میں بدل گئی اور وہ ساری عمر لوگوں پر بھونکتے رہے، اور ایک دن انہی کی قوم نے ان دونوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر! دینی علم جیسی زبردست دولت کو کیسے دنیا پر لٹا دیا گیا، لیکن بلعام بن باورا کے پاس نہ دین رہا اور نہ ہی دنیا بچی۔ علم و ہدایت کو چھوڑ کر خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنے والوں کا انجام انتہائی عبرتناک ہی ہوتا ہے۔ یہ واقعہ آج کے تمام لوگوں کے لیے بہت زیادہ عبرتناک ہے کہ کس طرح اللہ پاک کی نشانیاں ہم سب پر عیاں ہیں، لیکن پھر بھی ہم نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے بہت دور ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔